پاکستان میں ذہنی مسائل کی جو میجر وجوہات ہیں اس میں ایک نا امیدی، غیر یقینی کیفیت، متزلزل معاشی اور سیاسی نظام، مایوسی کی جو پیچھے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اس کے اندر ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس، یعنی مجھے ایک تو کچھ کل کا روشن صبح نظر نہیں آ رہی اور میں کیا کروں مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اگر کچھ کر بھی سکتا ہوں وہ کہاں پہ اپلائی ہوگا یہ بھی مجھے نہیں پتا، اور میں اگر کرنے چاہ رہا ہوں تو مجھے مواقع بھی نہیں دیے جائیں گے۔ تو جب ایک ایسے غیر یقینی کیفیت کے اندر میں رہتا ہوں تو اس کے اندر سوائے اس ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس کے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہی وہ ایک انتشار ہے، وہ ایک بے چینی ہے جو کہ مجھے مایوس کر رہی ہے، یعنی میرے جو پاکستانی نوجوان ہیں اور پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو یہ مایوس یہ کر رہی ہے کہ ان کو ایک روشن صبح نظر نہیں آتی، اور بدقسمتی سے جو دکھایا جا رہا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں بھی کوئی امید کی کرن جگاتا نہیں ہے۔ جن کو ہمیں رول ماڈل کرنا ہے یا جن کی طرح ہم دیکھتے ہیں وہ بھی امید کی کرن جگانے کا کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے، تو میرے پاس ایسے کوئی آوازیں نہیں ہیں کہ جو میرے کانوں میں امید کے الفاظ دے سکیں، اور ایسے چہرے بھی نہیں ہیں جن کو دیکھ کے میرے اندر کچھ امید کی روشن شمع کچھ جلے۔ تو یہ بدقسمتی ہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کو اور ملکوں کو جنگوں میں اسلحے سے اب نہیں ہرایا جاتا، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر ان کے اندر ایک مایوسی اور نا امیدی کو پھیلا دیا جائے تو پھر شاید ان کے اوپر حکومت کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کیا کووڈ-19 نے بے یقینی اور نا امیدی کی اس جذباتی اور ذہنی حالت کو بہت بڑھایا ہے یا کم کیا ہے؟ 100% سے بھی زیادہ بڑھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیر یقینی کیفیت سے، یعنی اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایک طوفان آ گیا ہے اور یہ طوفان کے اندر اب جان چلی جائے گی تو وہ اس طوفان کے لڑنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا، اور الٹیمیٹلی اس کو یہ شاید صبر بھی آ جائے گا کہ جی یہ طوفان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کووڈ نے تو پوری دنیا ہی جو ہے وہ پلٹ دی کہ ایک ایسی وبا جس کے پیچھے ایک ایسا جراثیم جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا، یہ نہیں پتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ لگے گا کیسے، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس سے لگے گا، تو جب آپ کے پاس اتنی غیر یقینی فیکٹرز ہوں تو اس پہ تو یہ ذہنی دباؤ جس کو ہم جاسیت پسندی کہتے ہیں یا ڈپریشن کہتے ہیں یا اگریشن کہتے ہیں، سب ذہنی دباؤ کی جو ہے وہ علامات ہیں، اس نے جو ہے وہ بڑھا دیا۔ دوسرا، ہیومن بینگ ریزسٹ چینج، انسان تبدیلی سے آسانی سے راضی نہیں ہوتا، اور اچانک اس طرح کہ آپ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے، آپ اپنے دوستوں سے گلے نہیں مل سکتے، آپ عبادت گاہ نہیں جا سکتے، آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، یعنی آپ کو لیے یہ تو کبھی زندگی کے اندر نہیں سوچا تھا۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو گلے لگا کے صحیح کرتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو بھی اس کے عزیز و اقارب کو، لوائقین کو اور جو ہے وہ گلے لگاتے ہیں، ان کے آنسو پوچھتے ہیں، یعنی جسمانی ذہنی قربت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی کو حوصلہ اور دلاسا دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ایسی وبا آئی جس کے اندر ان سے کہا گیا کہ اپنے لوائقین کو جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کو بھی قبر میں نہیں اتار سکتے، تو آپ اندازہ تو یہ کریں کہ یہ جو مطلب ہمارا جو نظام، جو ذہنی نظام یا ہمارے جو بلیف جو ٹوٹے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ وبا بڑھی ہے کہ میرے اندر مجھے پتہ ہی نہیں مجھے کیا کرنا ہے، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوگا وہ بھی میں اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو لازمی طور پر اگر آپ فگرز بھی اٹھائیں گے، WHO کے فگرز بھی اٹھائیں گے، WHO اب یہ کہتی ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ کے اوپر انویسٹ نہیں کیا تو یہ کووڈ سے بڑا پینڈیمک ہوگا۔